السلام علیکم ویور، آج ہم سنتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر کا ایک خوبصورت بیان۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ درگاہ فردا اسی لوگ سما اور متعلقات سماواں اچھی طرح سمجھنے ہیں۔ قوالی کے چیزیں کیوں شروع ہوئی، کنہ لوگاں شروع کی تھی، کنہ حالات شروع کی تھی، اس نے اسباب اور علل کے او کیڑیاں آرزواں محبتاں اور اندر نے جذبات ہے جنہاں سکون دینے واسطے اکابر امت یہ رستہ اختیار کیتا۔ یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے، تاریخی شواہد نے اس سے، حتیٰ کہ جڑے لوگ سما نہ انکار کرنے انہاں بھی انہاں لوگاں دیاں عظمتاں، علم و فضل، عرفان، کمالات ظاہری اور باطنیاں ویکھ کے سما تو انکار نہیں کیتا۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نہ ایک قول مشہور ہے اور انہوں نے ملفوظات میں موجود ہے کہ انہوں کو پوچھا گیا کہ سما نے متعلق تسانی کی رائے وے کہ مشائخ چشت یہ سارے سنن، انہوں فرمایا نہ انکار می کنم نہ انکار می کنم، نہ اے میں کم کرنا تے نہ اس کم نہ انکار کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مجدد صاحب جائے بندے واسطے اللہ نے قرب نے ہور بڑے ذرائع ہے۔ تعلیم انہوں نے کہ مقصد ہے کہ تعلیم حدیث و قرآن لوگوں نے عقائداں درست کرنا، بدعات اور شرک نے دلدل چوں اس پھنسی ہوئی انسانیت کڈنا، اس مشن انبیاء علیہ السلام نا صوفیانہ ذوق ہے، یہ مخصوص بندیانہ ذوق ہے۔ ایک امت تے فرض نہیں کہ ساری لوگ قوالی سنن، سمجھ آئی؟ تے قوالی جڑی ہے ایک ذوق ہے جڑا لوگاں انہاں اثر سوریا مزامیر نال بھی سنیاں، قوالی مزامیر نال بھی سنی۔ حضرت ابو اسحاق شامی، حضرت مودود چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے، خواجہ غریب نواز تو پہلے لوگ ہوئے، انہوں نے مشائخ بھی ہوئے، انہوں نے بھی یہ چیز سنیاں مزامیر نال سازاں نال سنیاں، لیکن ایک مخصوص حال وچ۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی انہوں نے تقلید کر کے تے رات دن اسی قوالیاں سننے رہا، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی دین نے فرائض نہ احکام نہیں پابندی تے جناب چشتیاں نہیں، یہ نشانی میں چشتی ہاں، میں نظامی ہاں، یہ میں کہہ رہا گل، اور ایک بڑی معتبر درگاہ نے حوالے نہ ایک گل میں کر رہا۔ انہاں لوگاں وہاں چاہیے کہ اج کل تساں پتہ ہے سما وچ کی رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ میں خود موسیقیاں جاننے والا آدمی ہوں، چنگے چنگے قوال تے گویے جڑے وہ میرا احترام کرنے نہ پتہ ہے کہ سر اور لے اور تال سمجھنا ہے۔ یہ گل نہیں کہ ایویں بہ رہا مجلس وچ کون مون ہو کے 4 روپے چاہ دیتے اٹھ کے۔ میں وہ بندہ کہ جڑے اہل علم فن وہ بھی سمجھنے کہ میں سننا جاننا۔ اس نے باوجود میں تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ جڑی تبلیغ ہے عقائد درست کر رہا، اس نہ مقام انہ چیزاں تو اتے ہوئے۔ حضور نہ ایک اسوہ حسن ہے، اولیاء اللہ نی تعلیمات نہ یہ انداز ہے۔ اگر کوئی دل جلا
جس نے دل وچ گرمی عشق الہی ہوئے، عشق رسول نہ سمندر اس نے سینے وچ موج زن ہوئے، اضطراب ہوئے اس وچ تے اچھی آواز نہ سننا ذوق وچ ہیجان پیدا کرنا ہے۔ سادی علیہ رحمت آکھیا کہ اٹھ جڑے نا انہاں 7 دیہڑے پانی نہیں پینے تے ہدی خان عرب وچ ریگزاراں وچ حد نظر تک کوئی منزل نہیں، جس ویلے او چلنے گئے تے ہدی خان اگے طرز نال اپنے لہجے وچ جڑے اس علاقے نے لہجے اور راگ ہے انہاں وچ شعر پڑھنے، مائیے یا دوڑے جو آکھو تے 7 دن 6 دن انہاں نہ بھوک لگنی گئی اٹھاواں تے نہ انہاں ترے لگنی گئی، اس نے آواز نہیں مستی ہوتے انہاں نے سفر ہونا ہے۔ اس تو بعد سادی نتیجہ کڈیا کہ اگر تیرے کان وچ اچھی آواز نہ شعور نہیں، تمیز نہیں، تیرا کان بدتمیز ہے، اچھی اور بری آواز دی تمیز نہیں کر سکنا، اچھی آواز کو ذوق حاصل نہیں کر سکنا اور بری آواز کو نفرت نہیں کر سکنا، تے تو پھر انہاں اٹھاں کو بھی گیا گزرے ہیں، انہاں جانوراں کو بھی گیا گزرے ہیں کہ او 7 دن اچھی آواز تے کھانے پینے تو بغیر سفر کرنے، تے تو تا انسان اور اشرف المخلوقات اخوانا ہے، تینے جتنا شعور نہیں۔ ایک مقام ہے، اسی واسطے سادی فرمایا کسانے کے وحدت پرستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند، کسانے کے وحدت پرستی کنند، برآواز دولاب مستی کنند۔ او لوگ جڑے وحدت پرستن اللہ وہاں معبود برحق مننے والے، اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کر دے، کسی نو مستحق عبادت نہیں سمجھ دے، جو اپنی حاجات بدرگاہ قاضی الحاجات پیش کرتے ہیں، وہ کون گروہ ہے؟ برآواز دولاب مستی کنند، برآواز دولاب مستی۔ اے دولاب جڑا ہو رہا ہے نا، اے کھوئے تے جڑا چلنا ہے نا، بوکے جس نے لگے انہوں نے سکے آنے نو تسانے علاقے ارہٹ نہیں جڑی آواز چرین چرینی ہونی ہے نا، اس تے بھی وہ رقص کرنے تے مستی کرنے، اس تے بھی رونے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے سامنے ہارمونیم وجن تے ستارہ وجن تے تبلے وجن، او برآواز دولاب مستی کنن، کیونکہ وحدت پرست ہیں اس لیے وہ آواز دولاب پر مست ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے کہ اسی زمانے او ایک بزرگ کھلتے ہیں سفید داڑھی والے، تسی تھک جیسا ہو بہ جاؤ یا انہاں آگے بٹھاؤ، او بزرگ کھلتے ہیں، میں جاننا تے نہیں ہے، اگے انہاں تشریف اگے لے آؤ یا بہ جاؤ، تھک ویسا ہو۔ اچھا کون ہے بزم کے قابل وہ سمجھ جاتے ہیں، سب نکالے گئے پروانے نکالے نہ گئے۔ یہ سما نہیں تھوڑی جی گل چلی نا، چونکہ اتنے ہمیشہ سما ہونا ہے تے میں اس اتنے بھی تھوڑا جا بولنا پیا۔ یہ جڑے منکرین جڑے آنن جی ایویں فضول چیز ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ فضول نہیں۔ کوئی چیز ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ کیا آنن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔
یا اللہ اے جڑے لوگ اللہ نہ ذکر کرنے قیاموں کو اودچ او عرض کرنے پھر ساریاں عبادتاں نہ خلاصہ عرض کرنے اللہ نی بارگاہ وچ ربنا ایسا نے رب ما خلقت ھذا باطلا، اے جتنی کھیڑ تو دنیا تے پیدا کیتی جڑی جڑی چیز پیدا کیتی اے تو فضول پیدا نہیں کیتی، اے باطل پیدا نہیں کیتی، صرف استعمال تے اعتراض ہے، استعمال تے اعتراض ہے، ذرا شکل بدل ونجے تے معنی بدل وننا، ذرا بازاؤ کو میں اتنا نہ تسی داد دیو، ماں پتہ ہے تسانی ذہنی صلاحیت کتنی ایک ماں پتہ ہے، لیکن اتنی نہ تے اظہار کرو، جتنی ہے اتنا تے اظہار کرو، تسی تو کا چپ بھی کر گئے ہو ہے جی۔ تے میں دس رہا کہ صرف جڑا ہے اس نہ رخ جڑا ہے بدلے تے معنی بدل بننا، میں کیا آکھیا کہ اس نہ ذرا رخ بدل ونجے لفظ نہ تے معنی بدل بننا، انج لکھو تے ایم اے تے انج کرو تے ڈبلیو اے، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انج لکھو تے ایم اے تے انج کرو ڈبلیو، میں نہ بدل گیا اتے تلے ہونے نال گل بدل گئی، سما نہ تعلق اگر اندر نہ لوے تھلے نہ لوے دل نہ لوے تے اے سما جڑا ہے اے پھر عارفین نی منزل اس صف وچ بندیاں پہنچانا ہے، تے اگر خالی دکھاوا ہوئے ریاکاری ہوئے صرف لوگاں متاثر کرنا کہ میں بڑا کلام سمجھنے والا تے بڑا صوفی ہاں تے بڑا نچنا کودنا، اے فریب ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ سما ممنوع ہے، بلکہ آج کل جڑے سما ہو رہے ہیں او تاں حرام نے درجے تے پہنچ گئے، صوفیاء خواجہ خواجگاں قطب الدین بختیار اوشی ساکی رحمت اللہ علیہ، میری گربائی آپ واسطے ہی کہ منفرد زمان بخوش ادراکی، منفرد زمان بخوش ادراکی، آئینہ نور در لباس خاکی، آئینہ نور در لباس خاکی، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، مسترشد خواجہ مرشد گنج شکر، قطب الدین بختیار اوشی کاکی، اے بختیار کاکی، حضرت فرید الحق والدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پیر، اور حضرت غریب النواز معین الحق والدین خواجہ خواجگاں نائب رسول فی الہند، میں کیا کہ نائب رسول فی الہند خواجہ معین الدین حسن سجزی اجمیری، سنجری نہیں سجزی، ایک منٹ، سجز ایک جگہ ہے، سنجر ایک بادشاہ دا نام ہے، سنجری نہیں سجزی اجمیری۔ انہاں فرمایا کہ 3 شرطاں سمانیاں، مکان، اخوان تے زمان، ایک کٹھیاں ہون تے تاں سما سنو جائز ہے کہ ہم مشرب، ہم ذوق، ہم تعلیم ایک بدے کٹھے ہون، تے مکان کوئی مخصوص جگہ ہوئے، کوئی چوک نہ ہوئے، کوئی شور شراب نہیں جگہ نہ ہوئے جتھے ایویں ڈنڈ پئی ہوئے تے بازار ہوئے تے شہر ہوئے، او جگہ نہ ہوئے، مخصوص جگہ ہوئے،
تے پھر وقت مقرر ہوئے کہ اس وقت تو اس وقت تک اے چیزاں اگر کٹھیاں ہون تے پھر مباح ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اج او سماری لذت کتھے رہی؟ اج اچھا اگر اللہ نہ ذکر کوئی دسے، اس نے بیان وچ اخلاص ہوئے، ذہنی افلاس نہ ہوئے، دل نہ اخلاص ہوئے، اس نہ بیان انہ سماواں تے سازاں بے سرا کر دینا ہے۔ خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک باری اہتمام کیتا محفل نہ، میں گل یاد آ گئی، محفل نے اہتمام کیتا تے بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ تے اور بڑے بڑے خاص، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شیخ تے آج کل نے شیخ تے نہیں ہے نا، تو بہت بڑے شیخ ہے جڑے عالم و فاضل ہے، متبع سنت ہے، منہ بمو صفتہ اتباع رسول ہے، عالم فرو اصول ہے، اور اللہ نہیں بارگاہ وچ قبول ہے۔ وہ لوگ بیٹھے تے محفل شروع ہوئی تے قوال گانا شروع کر دیتا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نال چونکہ بابا صاحب نے امسر ہے اور تعلقات بھی بڑے ہیں، تے ابو بکر اس کا نام آیا تے اسا بھیجیا آپ تو نہ کوئی محفل کو غزل سنا، اس گانا شروع کیتا، جس ویلے تے کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی، خواجہ قطب صاحب نے دل وچ رکت نہ آئی، انابت اللہ نہ آئی، اللہ در توجہ نہ آئی، مزہ نہ آیا، ان کے بعد طبیعت اجریا مجلس جس لئے چلو چل نہیں رہی، جس لئے گھنٹہ محفل ختم ہوئی نا تے حضرت قطب صاحب فرمایا فرید اے اپنی مجلس آج کوئی نواں بندہ تے نہیں آیا ہے، کوئی نواں بندہ تے نہیں آیا؟ عرض کی تھی حضرت سارے اپنے سنگین آپ نے مریدن سارے محبت والے وہی لوگ بیٹھے نہیں، فرمایا آج طبیعت جڑی ہے اس تے انشراح نہیں ہویا، انقباض بھی کیفیت رہی ہے تے ایک گل اے وے کوئی نواں بندہ آیا ہے، بڑی چھان بین کیتی گئی، پتہ نہ لگے تے پچھے کونے وچوں دروازے نالو ایک بندہ اٹھیا، اس آکھیا حضرت میں حاضر ہویا، اوہ تو کتھوں آ گئے ہیں؟ آکھے دروازہ بند پہ ہونا یا تے میں دوڑ کے بڑھ گیا اندر کمرے جا گیا، آکھے سنا کیوں آیا ہے تے کون ہے تے کتھوں آیا ہے تے کے گل ہے؟ اس آکھیا جی میں آیا دلی تو باہر تو ہاں تے بس میں بڑا پریشان ہاں تے تجارت کرنا پیا تے اس وچ نفع نہیں پیا ہونا تے میں آکھیا اے محفل سما موقع تے میں حضور کو دعا کراواں کہ اللہ کشائش رزق فرماوے، تے اللہ تعالی رزق نہیں کشائش فرماوے۔ میں آکھیا سما ذرا مکسی تے میں آپ نے خدمت حاضر ہو سا، فرمایا ظالم دنیا نہ پلیت خیال رکھ کے قطب الدین بختیار نہیں مجلس وچ بیٹھا ہے، دنیا نہیں تجارت نہ خیال، پیسے نہ خیال، دولت نہ خیال، ایک ان کے میری محفل وچ بیٹھا ہے، اسی واسطے تے ساری تباہی کر چھوڑیا، کسی میرے مرید دی اکھ وچ اتھرو نہیں آیا، میرے دل وچ رکت پیدا نہیں ہوئی، میری طبیعت اللہ اپنے مالک دار متوجہ نہیں ہو سکی، ایک تیرے خیال دی وجہ تو اے عارف دی مجلس ہے۔ ہون تاں جڑے محفلہ ہونیاں نا ہون تاں بہ نہیں دنیا نہ خیال کہن کے پیر تے کے مرید تے کے قوال